بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ یوکرین جنگ، روس کا 4 لاکھ فوجی بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ روس کا بیلاروس میں جوہری ہتھیار نصب کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس حکام نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ شام میں جوابی حملے کے بعد امریکہ کی ایران کو خطرناک نتائج کی دھمکی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری۔ خالصتان تحریک روکنے میں ناکامی پر بھارت سیخ پا، برطانوی ہائی کمیشن کی سیکیورٹی کم کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی غنڈہ گردی، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو دھمکی دے دی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پی ٹی آئی کا عالمی اداروں کو خط۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائن سامنے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس یوکرین جنگ، روس کا 4 لاکھ فوجی بھرتی کرنے کا اعلان۔ کریملن نے زیادہ پیش قدمی میں ناکامی کے بعد اس موسم بہار میں یوکرین میں مزید جارحیت کا منصوبہ تشکیل دے دیا۔ اس منصوبہ بندی سے واقف لوگوں کے مطابق ایک طویل لڑائی کے لیے کوشاں روس سے 4 لاکھ کنٹریکٹ فوجیوں کو اپنی صفوں میں بھرتی کرنے کے لیے سائن اپ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق ریکروٹمنٹ کے نئے پلان سے ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو کہ صدر پیوٹن کے لیے سیاسی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ گزشتہ سال نومبر میں جب ریزرو فورس کو متحرک کیا گیا تو اس سے بے چینی پھیلی تھی اور 10 لاکھ سے زائد روسیوں نے ملک سے ہجرت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس اور پڑوسی ملک بیلاروس میں جوہری ٹیکٹیکل ہتھیار نصب کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ ماسکو اپنے پڑوسی ملک بیلاروس کی سرزمین پر جوہری ٹیکٹیکل ہتھیار نصب کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ نے بھی یورپی اتحادیوں کی سرزمین پر ہتھیار نصب کر رکھے ہیں۔ صدر پیوٹن کے مطابق 1 جولائی تک بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کا ڈھانچہ مکمل کرے گا، تاہم اس کا کنٹرول بیلاروس کے پاس نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ روس پہلے ہی بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے 10 طیارے بھیج چکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے صدر عرصے سے پولینڈ کے ساتھ واقع اپنے ملک کی سرحدی علاقے میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار نصب کرنے پر زور دے رہے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہروں کی گونج امریکی ایوان اقتدار میں بھی پہنچ گئی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اہم پیغام بھیج دیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ احتجاج کے باعث وائٹ ہاؤس اسرائیلی وزیر اعظم کی میزبانی نہیں کرے گا۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ بہتر ہے اسرائیلی وزیر اعظم واشنگٹن کا دورہ نہ کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے شام میں ایرانی حمایتی فورسز پر حالیہ فضائی حملے کے بعد ایران کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کرنے سے گریز کرے۔ امریکی صدر کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب گزشتہ روز شام میں امریکی فورسز اور ایران کی حمایتی فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی اور اس دوران ایک امریکی اہلکار زخمی ہو گیا۔ جو بائیڈن نے کینیڈا کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کے لیے تیار ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے جواب دیا، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ خیال رہے کہ پینٹاگون نے کہا تھا کہ جمعرات کو امریکی F-15 لڑاکا طیاروں نے ایران کے اسلامی انقلاب گارڈ کور سے وابستہ گروپوں کے زیر استعمال 2 تنصیبات پر حملہ کیا۔
شام میں جنگ کی نگرانی کرنے والے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں 8 ایرانی جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز آزادانہ طور پر ہلاکتوں کی تصدیق کرنے سے قاصر رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری۔ اس موقع پر مدینہ ریجن کے گورنر فیصل بن سلمان، عبدالعزیز بن ترکی الفصیل اور خالد بن سلمان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ حرمین شریفین کے مہمانوں کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہر ایک کی کوششوں سے زائرین کی تعداد سال بہ سال دگنی ہوتی جا رہی ہے اور اس کا تحفہ ملک کے تمام لوگوں کو ملے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خالستان تحریک روکنے میں ناکامی پر بھارت سیخ پا۔ خالستان تحریک کے حامیوں کی جانب سے برطانیہ میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج اور توڑ پھوڑ کے بعد بھارتی حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی اور سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد بھارت نے حیران کن طور پر نئی دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن کی سیکیورٹی بھی کم کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق بھارت نے جھنڈا گرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے دہلی میں قائم برطانوی ہائی کمیشن کے باہر سے اضافی تحفظ فراہم کرنے والے پیلے رنگ کی آہنی رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔ دوسری جانب خالستان تحریک کے حامیوں کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ میں بھارتی سفارت خانوں میں مبینہ توڑ پھوڑ پر بھارت نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی غنڈہ گردی بنگلہ دیش اور سری لنکا کو دھمکی دے دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈین پریمیئر لیگ IPL کے لیے کھلاڑی ریلیز نہ کرنے پر بنگلہ دیش اور سری لنکا کو دھمکی دے دی ہے۔ BCCI نے کہا ہے کہ دونوں بورڈز IPL کے لیے اپنے اپنے کھلاڑی ریلیز کریں۔ اگر دونوں ممالک نے کھلاڑی نہیں بھیجے تو پابندی عائد کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ IPL کے درمیان دونوں ممالک کے الگ الگ سیریز ہیں۔ سری لنکا اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود ہے اور وہاں کیویز کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے میں مصروف ہے۔ اس کے بعد سری لنکا کی آئرلینڈ کے خلاف سیریز شیڈول ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی بھی مئی میں آئرلینڈ کے خلاف سیریز شیڈول ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و کارکنان کی گرفتاری مقدمات حکومت کی جانب سے دیگر مخالف اقدامات کے خلاف رہنما PTI اسد عمر نے عالمی اداروں کو خطوط ارسال کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اسد قیصر کی جانب سے امریکی عوام نمائندگان، ہائی کمشنر، یورپی پارلیمنٹ، ہاؤس آف کامن، IPU، CPA، ہاؤس آف لارڈز سمیت دنیا کے مختلف فورمز کو خطوط ارسال کیے ہیں، جن میں موجود پاکستانی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دیگر غیر قانونی پالیسیوں سے متعلق نشاندہی کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے سیاسی ورکرز کی آواز دبانے کے لیے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اقتدار سے نکالنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 127 جھوٹے فوجداری مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ اسد قیصر نے خط میں مزید کہا کہ عمران خان کے گھر پر بھی متعدد بار حملہ کیا گیا۔ PTI کارکنان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ خط میں ضلع شاہ کی موت کا ذکر بھی کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پولیس کی مبینہ تشدد کی وجہ سے ضلع شاہ کی ہلاکت ہوئی، جبکہ پولیس نے اس کا مقدمہ الٹا عمران خان پر کاٹ دیا۔ خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ مقبول ترین سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف غیر آئینی طور پر دونوں صوبوں میں انتخابات کو ملتوی کر دیا۔ موجودہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کو جعلی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھتیجی مریم نواز نے سیاسی ورکرز کو تعصب اور نسل پرستانہ قرار دے دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔